نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے بچے کی کمزوری کے متعلق، یعنی جو معصوم بچے، چھوٹے بچے جو جسمانی طور پر انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، کہ جو باوجود کھانے پینے کے پھر بھی ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی حرکت سے مراد جسم موٹاپے کی طرف نہیں آتا، جسم صحت کی طرف نہیں آتا، کہ صحت مند نہیں لگتے، بلکہ دن بدن کمزور اور سوکھا پن جو ہے ان کے زندگی کے اندر چھا جاتا ہے۔ ان کو باوجود علاج کے، ادویات کے، پھر بھی کوئی ایسا ظاہری طور پر فرق محسوس نہیں ہوتا کہ بچے کا جسم کچھ پھول جائے، کچھ بہتر ہو جائے، کچھ جسمانی طور پر یعنی جو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں کم سے کم وہ چھپ جائیں۔ یعنی ایسا کوئی بھی بچہ ہو جس کا جسم انتہائی کمزور ہو، اکثر یہ معصوم بچوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ بچہ سوکھ جاتا ہے، یعنی اس کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، آنکھیں جو ہیں اندر چلی جاتی ہیں، اندر گہرائی میں ٹوئے پڑ، یعنی آنکھوں کے ارد گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، ٹوئے محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ سینے کی ہڈی، کندھوں کی ہڈیاں، یعنی مقصد بات کرنے کا کہ مکمل طور پر پورا جسم انسان کا سوکھ جائے جس بچے کا۔ یہ صرف نابالغ بچوں کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہوں، معصوم بچے ہوں، ان کا جسم جب سوکھ جائے، یعنی جسم ہڈیوں پر گوشت نہ رہے، ہڈیاں واضح نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے دعائے حزب البحر کے ذریعے آپ کس طرح اس کا علاج کریں کہ اللہ رب العزت اسے مکمل اور کامل طور پر صحتیابی عطا فرمائے، یعنی ان کی جو کمزوری ہے، سوکھا پن ہے، وہ ختم ہو جائے اور ان کا جسم بہتر اور خوبصورت بن جائے۔ تو اس کے لیے آج میں انشاءاللہ عمل ذکر کروں گا، تو بہت ہی آسان عمل ہے، وہ ہر انسان کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی والدہ ہو یا والد ہو، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو یا دیگر لوگوں میں سے کوئی بھی، کسی بھی بچے کے لیے اس عمل کو بآسانی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، بہت ہی آسان ہے۔ دعائے حزب البحر کے اندر ایک عبارت ہے، دعا کہہ لیں کہ ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا، یہ عبارت ہے، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو، اس عبارت کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو کسی کاغذ پر 7 مرتبہ لکھنا ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نیچے ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ تو اس عبارت کو آپ نے 7 مرتبہ کاغذ پہ بسم اللہ کے نیچے لکھ دینا ہے۔ لکھنے کے بعد اس کا تعویذ بنائیں اور بچے کے دائیں بازو میں یا گلے میں ڈال دیں۔ اب آپ نے بچے کے لیے، عام طاقت کے لیے جو بھی استعمال ہوتا ہے، بادام لینے ہیں آپ نے، ہر روز تقریباً 3 سے 7 گریاں، 3 سے 7 گری بادام لینے کے بعد آپ نے اسی آیت مبارکہ کو، اسی دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر ہر گیری پر آپ نے دم کر دینا، ہر دانے پر آپ نے دم کرنا ہے، یعنی 7 مرتبہ پڑھ کے ایک بادام پر دم کر دیا، پھر 7 مرتبہ، پھر اسی طرح آپ 7 دانے لے تو زیادہ بہتر ہے کہ ابتدا کے اندر 7 دانے آپ نے رات کو دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد ان کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جو کھلے آسمان کے نیچے ہو، یعنی کھلی فضا کے اندر ان کو، دانوں کو کسی برتن میں ڈال کے رکھ دے، ان باداموں کو۔ تو اس کے بعد صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ اس بچے کو، یا تو اگر چھوٹا بچہ ہے تو پیس کر کھلا دے کسی طریقے سے، اگر بچہ کھانے پینے کے قابل ہے تو آپ اس کو ویسے ہی بادام کھلا دے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس طریقے سے چند دن اس عمل کو کریں گے، تعویذ پہلے باندھنا ہے، اس کے بعد آپ نے چند دن گریاں، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر آدھا کلو بادام کی گری ہوئی تو وہ آدھا کلو ختم ہونے سے پہلے آپ بچے کے اندر تقریباً 80% بہتری نظر آئے گی آپ کو، کہ وہ آدھا کلو 7 دانوں کے حساب سے آپ کے بادام ختم نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العزت اس کو صحت عطا فرمائیں گے، اور صحت کے ساتھ ساتھ طاقت عطا فرمائیں گے، یعنی جسم اس کا مکمل طور پر بھر جائے گا، ہڈیاں اس کی نظر آنا بند ہو جائیں گی، اور اس کے یعنی چہرے سے محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو خوبصورتی، طاقت اور کتنا زیادہ خون عطا فرمایا ہے، یعنی بالکل تندرست ہیلدی بچہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت دوبارہ تاز زندگی کے لیے، یہ ذہن میں رکھے، جو میں یہ عمل بتاتا ہوں اور جو بھی اس عمل کیے جاتے ہیں، تو الحمدللہ
تجربہ ہے کہ جس مرض کے لیے اس عمل کسی بھی عمل کو بتایا گیا ہے تو وہ مرض جو ہے جب ایک مرتبہ اللہ رب العزت صحت عطا فرما دے، اس مرض سے نجات عطا فرما دے، تو دوبارہ میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں اس مرض یعنی وہ مرض دوبارہ اسی شخص کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز تا زندگی کے لیے دوبارہ ایسی کیفیت، ایسا مرض آپ کے مریض پر، بچے پر لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔